السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ حدید آیت نمبر 13 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اپنی فہم سے بتاتا ہوں۔ گزارش یہ کہ درس کو مکمل سنا کریں اور پھر سوالات جو ہے وہ روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ غور سے ترجمہ سنیں، آپ کے سوالات کے جوابات بہت سارے ویسے ہی مل جائیں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہماری طرف نگاہ کرو، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اب دیکھیے یہ کون سا دروازہ جہاں اندر رحمت باہر عذاب، اور یہ ہاں، اور پھر یہ جو نور حاصل کر رہے ہیں کیسے حاصل کر رہے ہیں، یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یوم یقولو، وہ دورانیہ کے کہیں گے، المنافقون والمنافقات، یعنی اپنا راستہ کھلا رکھنے والے افراد اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والی جماعت۔ یہاں مرد عورت نہیں ہے، قرآن میں جہاں بھی انہوں نے مرد عورت کر دیا تو ایک انفرادی طور پر اور دوسرا اجتماعی طور پر ہے۔ تو جماعت کیونکہ مؤنث کا صیغہ اس لیے جماعت کے لیے تے لگ جاتا ہے۔ للذین آمنوا، ماننے والے لوگوں کے لیے، انظرونا، ہماری طرف دیکھو۔ نظر کہا جاتا ہے عمل کر کے پھر دیکھنے کو، ویسے دیکھنے کو راہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو انظرونا لفظ ہے کہ ہم یعنی عمل کر کے دیکھ رہے ہیں۔ نقتبس من نورکم، ہمیں اقتباس دے دو تم اپنی روشنی سے۔ اقتباس کہتے ہیں وہاں سے اخذ کرنا، پکڑ لینا، کسی سے لے لینا، حاصل کرنا اس سے۔ تو انہوں نے بھی حاصل کرنا ہی لکھا ہے۔ تو اقتباس ہمارے اردو میں کہا بھی جاتا ہے۔ تو تمہاری روشنی میں سے ہم کچھ اقتباس لے لیں، کچھ حصہ لے لیں۔ قیل ارجعوا، کہا جائے گا رجوع کرو۔ وراءکم، تم اپنے پرے ہو جاؤ۔ فالتمسوا نورا، بس تم نے روشنی میں داخل ہو کر حاصل نہیں کیا ہے۔ تمس، مس سے، مس کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو، چھونے کو نہیں کہتے ہیں۔ اب یہاں انہوں نے فالتمسوا کو تلاش کرنا کر دیا، حالانکہ مس کا یہ لوگ چھونا کرتے ہیں۔ فضرب بینہم، پس بیان کر دو ان کے درمیان، بسور، آسانی سے بلندی پر چڑھنے کو۔ اب انہوں نے سور کا دیوار کر دیا، جبکہ سورت بھی اسی سے نکلا، یہی مادہ ہے، سین و اورے۔ تو سور کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے چڑھنا، آسانی سے بلندی پر چڑھنا۔ لہو باب، اس کے لیے عنوان ہے، اس کے لیے ایک باب ہے۔ تو یہ وہ دروازے والا باب نہیں، بلکہ جیسے کتابوں میں ہوتا ہے نا، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، ایک عنوان ہے یہ۔ باطنہ فیہ الرحمۃ، اس کی باطن میں، اسی میں خاص رحمت ہے۔ جب اس کو جتنی زیادہ آپ سمجھ کر پڑھیں گے، جتنا زیادہ عمل کریں گے تو پھر رحمت ملتا رہے گا۔ وظاہرہ، اور جو اس کا نمایاں ہے، جو اس کا ظاہر ہے، من قبل العذاب، تو پہلے سے ہی سزا سے ہے۔ تو پتہ تو ہے جب انکار کرو گے تو سزا ملنا ہی ملنا ہے۔ جس دورانیہ منافق افراد، یعنی جو لوگ اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں، اور منافق جماعتیں، یعنی وہ جو جماعت اپنا راستہ کھلا رکھتی ہے، جدھر اپنا مفاد دیکھتے ادھر پلٹ جاتے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں یا جماعت ہو۔ ماننے والے لوگوں کے لیے یہ کہیں گے ہماری طرف دیکھو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ اقتباس کر لیں، کچھ حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا تم اپنے پرے یعنی اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس روشنی کی التماس یعنی روشنی میں جو داخل ہو کر حاصل کرنا ہے اسی سے کرنا تھا، پیچھے لوٹ جاؤ یا پلٹ جاؤ، رجوع کر لو۔ اگر زندہ ہے تو ابھی قرآن کی طرف لوٹ جائیں، اور اگر مر گئے ہیں تو وہ تو لوٹ نہیں سکتے۔ تو اس لیے زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جائے گا تم اپنے پرے لوٹ جاؤ، یعنی اپنے پیچھے ورے ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بس روشنی جو ہے وہاں سے تم داخل ہو کر حاصل کرو۔ اس میں خاص رحمت ہے، اس کے باطن میں، اس کے اندر چھپے ہوئے میں، یعنی اس میں خاص رحمت ہے، اور اس کا ظاہر جو ہے، جو غالب ہے، نمایاں ہے، تو وہ پہلے سے ہی خاص سزا ہے۔ وہ تو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا منافقوں کے لیے کیا سزا ہے، بتایا نا، بیان کرنا۔ فضربہ کا مطلب پس بیان کرنا، تو یہ مارنا نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ضرب آیا بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ وہ منافق ان مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں،
لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور تم مسلمانوں پر آفت کا انتظار کرتے اور شک کرتے تھے، اور تمہیں تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے والے شیطان نے دھوکے میں ڈالا۔ اب یہ بریکٹ میں لکھ دیا نا شیطان، یہاں لفظ شیطان ہے ہی نہیں کہ کون دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ تو ینادونہم، وہ انہیں پکارتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں؟ قالو، تو انہوں نے کہا بلا، ہاں، ولکنکم، اور لیکن تم، فتنتم انفسکم، تم نے اپنی نفسیات کو فتنے میں ڈالا، یا تم نے اپنی نفسیات کو پرکھ کر الگ کرنے میں ڈالا۔ وہ عمل سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ خالص ماننے والے ہیں یا اپنا راستہ کھلا رکھنے والے ہیں۔ وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، ورتبتم، اور تم نفسیاتی الجھن میں رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، تمہاری اپنی آرزویں، اپنی جو خواہشیں ہیں وہ تمہیں دھوکے میں رکھی، حتیٰ، یہاں تک کہ جاء امر اللہ، اللہ کا معاملہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں رکھا اللہ کو دھوکہ کے خاص دھوکے سے، یعنی اللہ کو دھوکہ آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں بھی کوئی بہانہ بنا لیں گے، جس طرح ہمارے آج لوگ سوچتے ہیں جب اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں، جب ہوگی قیامت دیکھا جائے گا اس وقت کوئی جس طرح دنیا میں لوگوں کو چکر دیتے رہتے ہیں شاید اللہ کو بھی کوئی چکر دے دے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ انہیں پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، اور لیکن تم نے اپنی نفسیات کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نفسیاتی الجھن میں رہے اور تمہیں تمہاری آرزوؤں نے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ گیا اور تم نے دھوکہ دیا اللہ کو دھوکہ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤَاخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ تمہارا رفیق ہے اور بری جائے بازگشت ہے۔ فَالْيَوْمَ، پس اس دورانیہ، لا یؤاخذ، نہیں یہ پکڑا جائے گا، منکم، تم سے، فدیتن، اب یہ تو فدیہ کہہ دیتے کہ کچھ مال لے دے کر، جو ہمارے یہاں روایتی طور پر رائج ہے کہ کچھ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے وہ فدیہ ہو گیا، کہیں کوئی رقم دے دیا وہ فدیہ ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فدیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کا نعم البدل چاہتا ہے، یعنی یہ کام نہیں کر سکتے تو نعم البدل میں کیا کریں، یا بدلے میں دے کر بچنا، جس طرح لوگ مارتے ہیں اور وہ فدیہ کے طور پر کچھ خاص رقم دے دیتے تو بدلے میں دینا اس کے بدلے، تو وہی نعم البدل ہو گیا اصل معاملہ اس کا، نعم البدل اس کا اردو میں زیادہ بہتر لفظ ہے ترجمے کے لحاظ سے۔ ولا من الذین، اور نہیں ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، مأواکم النار، ان کی پناہ گاہ خاص جلنا ہے، یا مولاکم، وہی ان کا نزدیک تر ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے پلٹنے کا ٹھکانہ۔ تو پس آج کے دورانیے میں تم سے کوئی نعم البدل نہیں پکڑا جائے گا، اور نہ ہی انکار کرنے والے لوگوں سے، خاص جلنا تمہاری پناہ گاہ ہے، یہی تمہارا نزدیک تر ہے اور پلٹنے کا برا ٹھکانہ ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے قبل کتاب دی گئی، تو ان پر مدت دراز ہو گئی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ الم یعنی، کیا یہ نزدیک نہیں آیا، للذین آمنوا، یہ ماننے والے لوگوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم، قلب پلٹنے کو کہا جاتا ہے تو قلوب ان کا پلٹنا، تو یہ کہ ان کے پلٹنے میں خشیت آ جائے، یعنی ان کے پلٹنے میں ایک لرزہ طاری ہو جائے، تو خشیت جو وہ خوف سے لرزنے کو بھی کہا جاتا ہے، جھک جانے کو، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ لذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کے لیے، وما نزل من الحق، یعنی جو نازل ہوا الحق سے، یعنی جو سامنے آتا ہے الحق سے، خاص سچائی سے، ولا یکونوا، اور نہیں وہ ہو جائیں، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب من قبل، پہلے سے جنہیں الکتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، پس خاص مدت ان پر طویل ہو گئی، فقست قلوبہم، اور ان کا پلٹنا پس سخت ہو گیا، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے جو اکثریت ہے، ان میں جو کثیر افراد ہے وہ بگاڑ کرنے والے ہیں۔
تو کیا یہ ماننے والے لوگوں کے لیے نزدیک نہیں آیا یہ کہ اللہ کی یاد دہانی کے لیے ان کا پلٹنا خوف سے لرزے؟ یعنی جو الحق نے خاص سچائی دراصل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، یعنی القرآن سے سامنے آیا، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جنہیں پہلے سے الکتاب دی گئی، بس ان پر خاص مدت طویل ہو گئی، بس ان کا پلٹنا سخت ہو گیا، اور ان میں سے بہت زیادہ بگاڑ کرنے والے ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ خوب جان لو اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، تحقیق ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اعلموا یہ جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ یحیی الارض بعد موتها احیا کرتا ہے پستوں کی بعد اس کی مردنی کے۔ یہاں زمین آسمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ انسانی کردار کے حوالے سے بات چل رہی ہے، کتاب کی بات چل رہی ہے کہ کسی اقتباس لینا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، تو یہ پست لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جان لو یہ کہ اللہ پستوں کی احیا کرتا ہے بعد اس کی مردنی کے۔ قد بینا لکم الآیات یقینی واضح کر دیا تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو یہ جان لو یہ کہ اللہ پستی کی اس مردنی کی بعد احیا کرتا ہے، یقینی ہم نے تمہارے لیے آیتیں واضح کر دیں تاکہ تم عقل والے ہو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا، اچھا قرض دیا، وہ ان کے لیے دو چند کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ اب انہوں نے خیرات کرنے والا کر دیا، تو یہ جو صدیقین ہے سچا کرنے والے افراد، یعنی بے شک ان المصدقین، بے شک وہ افراد جو سچا کر دکھانے والے ہیں، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، والمصدقات اور وہ سچی جماعتیں ہیں، واقرض اللہ یعنی وہ اللہ سے بدلے کا معاملہ کرتے ہیں، قرضا حسنا بدلے کا معاملہ حسن کارانہ متوازن توازن والا، یضاعف لهم زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے، ولہم اجر کریم اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے، عزت والا نتیجہ ہے۔ تو بے شک سچا کر دکھانے والے افراد اور سچا کر دکھانے والی جماعت، اور جنہوں نے اللہ سے بدلے کا معاملہ کیا ایک حسن کارانہ یعنی متوازن بدلے کا معاملہ، ان کے لیے یہ زیادہ ہوگا اور ان کے لیے عزت والا نتیجہ ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ ہیں اپنے رب کے نزدیک صدیق سچے اور شہید، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ والذین آمنوا اور جن لوگوں نے مان لیا، باللہ ورسولہ اللہ کو یعنی اس کے پیغام دینے والوں کے ذریعے، اولئک هم الصدیقون یہی لوگ وہی سچوں میں سے ہیں، والشہداء عند ربہم اور خاص مشاہدہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کے نزدیک یعنی ان کے رب کے نزدیک ان کا خاص مشاہدہ ہے، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے یعنی ان کا نتیجہ ہے، ونورہم یعنی ان کی روشنی ہے، والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ گھری ہوئی بدحالی والے ساتھی ہیں۔ اور اللہ کو یعنی اس کا پیغام دینے والے یا آپ الکتاب کہہ لیں قرآن کہہ لیں، اس کے ذریعے ماننے والے لوگ یہی لوگ وہی خاص سچے ہیں اور وہ اپنے رب کے نزدیک خاص مشاہدہ والے ہیں، ان کے لیے ان کا نتیجہ یعنی وہ روشن ہے، اور انکار کرنے والے لوگ یعنی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ خاص گھری ہوئی بدحالی والے ساتھی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تم خوب جان لو اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے اور ایک زینت اور باہم فخر، خود ستائی کرنا اور کثرت کی خواہش کرنا مالوں میں اور اولاد میں۔ بارش کی طرح کاشتکار کو اس کی پیداوار بھری لگی، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے اور رضامندی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اعلموا جان لو یہ
انما الحیات الدنیا، یہ کہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعبن باطل کی طرف متوجہ ہونا ہے، ولہون اور حق سے ردگردانی کرنا، یعنی حق سے توجہ ہٹا لینا ہے، اس لیے اس کو کھیل کود بھی کہا جاتا ہے۔ وزینتن اور آرائش و زیبائش ہے، و تفاخر بینکم اور تفاخر ہے تمہارے درمیان، یعنی تمہارے درمیان ایک فخر کا کنسول کے جو تکبر کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور یہ ہم بڑے مالدار ہیں، بڑے عزت دار ہیں۔ وہ تکاثر فی الاموال اور اولاد، یعنی وہ زیادہ ہوتے ہیں مالوں میں اور اولاد میں، پیدا کرنے میں۔ اب یہ مال، ایک تو یہ مال و دولت بھی ہے، اور مال وہ بھی ہے جو کچھ انہوں نے جمع کر رکھا ہے، اور اولاد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ صرف جس کو پیدا کیا ہے وہ اولاد ہو، بلکہ ان کا عمل، جس عمل سے وہ پیدا کر رہے ہیں اس کو بھی کہا جا سکتا ہے ان کا پیدا کردہ۔ مال جمع کرنے کے لیے جو حالات پیدا کر رہے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے لیکن وہ حالات پیدا کر رہے ہیں کہ مال سمیٹ رہے، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ کمثل غیث، تو اس مثال کی طرح ہے جو مدد کے لیے آگے بڑھے۔ غیث کہا جاتا ہے جو مدد کو پکارے، غوث اسی سے نکلا ہے، ہاتھ تھام لینے والا، پکڑ لینے والا، مدد کرنے والا۔ تو یہ مدد کرنے کی اس مثال جیسی ہے۔ عجب الکفار، خوب بھری لگتی ہے انکار کرنے والوں کو۔ نباتہ، اس کی پیداوار، یعنی اس کا پروان چڑھنا، تو نباتات بھی کیونکہ پروان چڑھتا رہتا ہے بتدریج، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو آپ اس کی پیداوار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر وہ سرسبز ہو جاتی ہے یا وہ برانگیختہ ہو جاتی ہے، جو اردو کا ایک لفظ، لیکن ذرا مشکل لفظ ہے، لوگ نہیں سمجھیں گے، تو اس لیے اس کو وہ کہہ رہے ہیں جو سرسبز ہو جائے، جو بڑا خوبصورت لگے، جس طرح کھیت جب اپنا پھل دیتی ہے تو بالکل سبز ہو جاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ فتراہ مصفرا، پس تم دیکھو گے اسے زرد، انہوں نے کہتے ہیں مصفرا سفر سے نہیں، سنہرا، سنہرا دور واپس آ جاتا ہے، یہ اس کی بات ہے کہ پھر تم دیکھو گے وہ سنہرا پن جس میں سنہرا پن موجود ہے۔ ثم یکون حطما، پھر وہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ، اگر عمل نہیں کریں گے تو واپس سنہری دور ختم، پھر پستی میں چلے گئے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ سے حفاظت ہے، یعنی جو انہیں راضی کرتا ہے، جو وہ باہمی رضامندی والا کام، یعنی اللہ نے جو کام کیا اس پر وہ راضی ہو تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ رضوان اس لیے تسنیہ کا صیغہ ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی ہے، الا متاع الغرور، صرف دھوکے کا نظریہ ہے۔ متاع کہتے ہیں دھوکے کو، وہ نظریے کو، اور غرور دھوکا ہے، تو یہ خاص دھوکے کا نظریہ ہے۔ یہ جان لو یہ کہ جو دنیا کی زندگی ہے، باطل کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور حق سے ردگردانی کرنا، یعنی کھیل کود کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور آرائش و زیبائش ہے، اور تمہارے درمیان تمہارا فخر ہے، اور مال اور اولاد میں تمہارا زیادہ ہونا ہے۔ مدد کو پکارنے کی مثال جیسی ہے، اس کا اگانا یعنی اس کی پیداوار انکار کرنے والوں کو خوب بھلی لگتی ہے، پھر وہ برانگیختہ یعنی سرسبز ہوتا ہے، بس تم اسے زردی مائل یعنی سنہرا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت سزا ہے، اور اللہ سے حفاظت ہے، یعنی دونوں کی رضامندی ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے صرف خاص دھوکے کا نظریہ ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال کرنا ہو کیجیے۔ السلام علیکم۔